یہودیت سے سعودیت تک سعودی کا فرمانروا خاندان کا پس منظر کیا ہے؟ اس خاندان کے آبا و اجداد کون ہیں؟ اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان عنزہ سے ہے جیسا کہ عام طور پر مانا جاتا ہے؟ کیا آل سعود حقیقت میں عربی ہیں یا کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور کیا ان کے آبا و اجداد مسلمان تھے یا کسی اور مذہب سے تعلق تھا؟ آج ہم اس ویڈیو میں تمام سوالوں کے جواب اور آل سعود کی مکمل تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ سال 851 ہجری میں قبیلے عنزہ کی ایک شاخ آل مسالیخ سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے ایک تجارتی کارواں تیار کیا جس کا مقصد عراق سے غذائی اجناس خرید کر اسے نجد لانا تھا۔ اس قافلے کا سالار سامی بن مسلول تھا۔ جب قافلے کا گزر بصرہ کے بازار سے ہوا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے اشیاء خوردنوش خریدنے کے لیے بصرہ کے بازار کا رخ کیا اور وہاں وہ ایک تاجر کے پاس گئے تو وہ تاجر یہودی تھا۔ ناظرین، اس تاجر کا نام مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا۔ خرید و فروخت کے دوران اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق عنزہ قبیلہ کی ایک شاخ المسالیخ سے ہے۔ یہ نام سننا تھا کہ یہودی کھڑا ہوا اور وہ قافلے کے ہر شخص کے ساتھ بڑے اتفاق سے گلے ملا۔ گلے ملتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ خود اس قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے مگر اپنے باپ کی عنزہ قبیلے سے خاندانی جھگڑے کی وجہ سے بصرہ میں آ کر قیام کر لیا۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ قافلے کے تمام لوگوں کے اونٹوں پر گیہوں، چاول اور کھجور کی بوریاں لاد دی جائیں۔ یہودی تاجر کے اس رویے نے قافلے والوں کو کافی حیران کر دیا۔ وہ انتہائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے خاندان کا ایک فرد مل گیا ہے جو ان کے رزق کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات پر یقین کر لیا۔ ناظرین، اگرچہ وہ تاجر یہودی تھا مگر چونکہ علم صالح کے لوگوں کو اناج کی شدید ضرورت تھی لہٰذا اس کی مہمان نوازی کو انہوں نے اپنے لیے غنیمت جانا۔ جب قافلہ واپسی کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے اہل قافلہ سے گزارش کی کہ وہ اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں تو یہ اس کے لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی کیونکہ اس کی عرصے دراز سے یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے وطن کو دیکھے اور یوں وہ یہودی تاجر قافلے کے ساتھ نجد پہنچایا۔ نجد پہنچ کر اس نے لوگوں سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے اور کئی افراد کو اپنی میٹھی زبان کے بنا پر اپنے حلقہ اسر میں لانے میں کامیاب ہو گیا مگر غیر متوقع طور پر اسے وہاں القسیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ صالح السلمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مذہبی عالم کی تبلیغ کا دائرہ نجد یمن اور حجاز تک پھیلا ہوا تھا۔ یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القسیم سے الاحسا آ گیا۔ ناظرین، یہاں آ کر اس تاجر نے اپنا نام تبدیل کر دیا اور وہ مردخائی سے مرخان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا۔ پھر وہ یہاں سے القطیف کے قریب ایک علاقے دریا میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہاں اس نے مقامی باشندوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک من گڑھنت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے مابین کی جانے والی جنگ وحد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال لگ گئی۔ اس کافر نے وہ ڈھال بنو کنیکا کے ہاتھ فروخت کر دی۔ بنو کنیکا نے اسے بے سباق خزانہ سمجھ کر اپنے پاس محفوظ رکھا اور وہ ڈھال اب میرے پاس ہے۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں لانا شروع کر دی۔ ان من گڑھنت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا اثر ہے اور وہ کس طرح قدر لائق احترام ہیں۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتیوں، خانہ بدوشوں، بدوؤں اور دیگر افراد میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔ آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف کے قریب دریا قصبے میں قیام کرے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔ ناظرین، مردخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس جگہ کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر آل دریا رکھا اور وہاں اس نے فوراً ہی ایک شاندار مہمان خانہ تعمیر کروایا۔ اس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے دھیرے دھیرے اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا جنہوں نے لوگوں کے درمیان غلط طور پر تشہیر کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلمان عبداللہ تمینی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل جلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا۔
اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دریا میں اس نے کئی شادیاں کی، جس کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کا باپ بھی بنا۔ اس نے اپنے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب کے ناموں پر رکھے۔ یہودی مردخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مردخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دی اور ان کے فارموں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اس قدر طاقت ہو گئے کہ جو کوئی بھی ان کی شرنگیزیوں کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے۔ یہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ ابھی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے رابعہ، عنزہ اور المسالیخ جیسے قبائل کو اپنی بیٹیاں دیں۔ ازین العارض کے نزدیک المالی بیت غصیبہ کے نام سے فارم میں اس نے پناہ لی۔ یہی العارض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سعودی عرب کی راجدھانی ہے۔ مردخائی نے اس فارم کے مالک، جو بہت بڑا زمیندار تھا، سے گزارش کی کہ وہ اسے پناہ دے۔ فارم کا مالک اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے مردخائی کی درخواست قبول کر اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی، مگر مردخائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ ان کو ڈاکوؤں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس افسوسناک واقعے سے پہلے اس نے اس زمیندار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ اب وہ یہاں بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ ناظرین، مردخائی کے لاتعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المکارم تھا۔ المکارم کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے بعد المکارم کے یہاں دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا۔ یہودی مردخائی کے اسی بیٹے کی نسل بعد میں آل سعود کہلائی۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آغاز میں اس خاندان یعنی آل سعود نے مذہب کے نام پر قتل عام کا بازار گرم کیا اور یہ خاندان کئی سالوں سے سعودی عرب پر سر اقتدار رہا، اور انہوں نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر اپنے خاندان کے نام پر سعودی عرب رکھا۔